اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میں نے ایک ویڈیو میں خلیفہ ہارون الرشید کی قابل احترام زوجہ محترمہ زبیدہ ان کا ذکر کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا ان کے سے جڑا ہوا ایک واقعہ بیان کیا تھا، جو کہ اکثریت اس واقعے کو جانتی ہے، لیکن سنانے کا اپنا ہی مزہ ہے، سننے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ میں نے بتایا کہ زبیدہ جو تھی وہ ایک انتہائی نیک خاتون تھی، نماز روزے کی پابند تھی، تہجد گزار تھی۔ ایک دفعہ وہ حج پر گئیں تو وہاں انہیں عراق سے گئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر حاجیوں کو پانی کی بہت شدید کمی ہے، اور پانی جو ملتا ہے وہ انتہائی مہنگے داموں ملتا ہے، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، حج کے مناسک بھی ادا کرنے ہیں۔ اس نیک دل خاتون نے سب کچھ وہاں آبزرو کیا، اور اس کے بعد واپس جب اپنے ملک عراق گئی تو اپنے شوہر جو حج پہ نہیں گیا تھا، خلیفہ ہارون الرشید، اس سے کہا، اے خلیفہ میرے مجازی خدا، میں نے نان نفقہ میں سے یا جو کچھ بھی ہے جس کو بولتے ہیں آج کل جہیز وغیرہ، جو کچھ ہے میں نے کچھ نہیں لیا تم سے، اور نہ میں مانگنے کی خواہش رکھتی ہوں، میری ایک خواہش پوری کر دو، میں تم سے راضی۔ خلیفہ ہارون الرشید شاید ان الفاظ سننے کے لیے ترس رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ اس کی فرمائش سنی اپنی بیوی زبیدہ کی تو پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، جب بھی تم فرمائش کرتی ہو بہت مشکل اور مہنگی کرتی ہو، کہتی ہے اس سے زندگی آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی، میری یہ بات مان لو، اور میں ویسے بھی اپنا نان نفقہ اس میں سے لے رہی ہوں۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ عراق سے لے کے مکہ شہر تک ایک نہر جو ہے وہ بنائی جائے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آج بھی نہر کے نشانات موجود ہیں، نہر کے نشانات موجود ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بسیں کاریں وہاں پہ رکتی ہیں، وہ دکھاتی ہیں۔ کہاں عراق، کہاں مکہ، اور راستے میں پہاڑ بھی آ رہے ہیں، اونچائی بھی آ رہی ہے، نیچی جگہ بھی آ رہی ہے، پانی کا لیول بھی چلنا ہے، اوور فلو بھی نہ ہو، تو اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی گئی۔ ظاہر ہے اینٹوں کا بندوبست کیا گیا ہوگا، سیمنٹ یا جو چیز جس کے ساتھ جوڑا گیا اس کا بندوبست کیا گیا ہوگا، اونچائی گہرائی اس کے لیول کا بندوبست کیا گیا ہوگا، کتنا وقت دربار کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو حافظ قرآن تھے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کرتے۔ محترمہ زبیدہ بیگم اس کی نگرانی بھی کرتی رہی، اور آخرکار اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئی۔ عراق سے پانی مشکیزوں کے ذریعے ڈالا جاتا، جو کہ نہ رکنے والا سلسلہ تھا، پانی ڈالا جاتا رہا اور مکہ میں پانی پہنچتا رہا۔ مکہ یعنی کہ عراق سے پانی چلتا اور مکہ پانی پہنچتا رہتا، ہر راستے میں پرندے بھی پانی پیتے رہے۔ ہم تو یہاں چھت پہ تھوڑا سارا پانی رکھ کے خوش ہوتے ہیں، واقعی اچھی بات ہے، یہ تھوڑی ساری نیکی بھی بڑی معنی رکھتی ہے۔ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا،
بڑا کارنامہ کیا، لیکن زبیدہ نے نہر زبیدہ جس کو اس نہر کا نام نہر زبیدہ تھا، نہر زبیدہ نے میں سے کتنے لاکھوں پرندوں نے پانی پیا ہوگا، اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے حج اور عمرہ کے دوران وہ پانی پیا ہوگا، میٹھا پانی پیا ہوگا، اپنے غسل اور وضو کیے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑا انعام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب کبھی آپ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، آپ جب حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو زیارات کے لیے جائیں تو وہاں پہ نہر زبیدہ کے کچھ نشان آج بھی باقی ہیں۔ جہاں نشان باقی ہیں وہاں بس والا ضرور روکے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ ہے نہر زبیدہ۔ کہانی میں نے آپ کو سنا دی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کریں اور اس نیک بی بی کے حق میں دعا فرمائیں۔ وہ ایک بہت بڑا کام کر گئی ہے، بہت بڑا کام کر گئی ہے۔ اگر ہم اس کا عشر عشیر یعنی چھوٹا سارا کام کر دیں تو کتنا اچھا ہو، یعنی کہ پرندوں کو پانی ڈال دیا کریں، تھوڑی سی خوراک ڈال دیا کریں، تو شاید اس کے برابر ہمیں بھی، برابر تو نہیں، کچھ ملتا جلتا اجر ہمیں بھی مل جائے۔ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، درخت کم ہوتے جا رہے ہیں، کھیت کم ہوتے جا رہے ہیں، پرندے جو ہیں وہ پریشان ہیں، لیکن ان کی پریشانی موجودہ دور میں انتہائی آسانی کے ساتھ دور کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ہم چھتوں پر پانی رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے اناج کا بندوبست کر سکتے ہیں، اتنی استطاعت سب رکھتے ہیں۔ نہر زبیدہ مجھے نہیں سمجھ آتی تنگ نظروں نے اس کو دنیا کے 8ویں عجوبے میں شامل کیوں نہیں کیا۔ کہاں عراق سے وہ چلتی ہے اور اونچائی گہرائی پہاڑوں میں سے ہوتی ہوئی چلتی ہوئی لیول کو برقرار رکھتی ہوئی سیدھی جا پہنچتی ہے مکہ میں۔ کہیں پانی نہیں رکتا، پانی کہیں کم نہیں ہوتا، اور مکہ والے پانی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ نیک کام اس خاتون کے قسمت میں لکھا تھا۔ میں تو کہوں گا جنتاً زبیدہ ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ جس مقام پر ہوں اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور بلند فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہم سے ایسے نیک کام کروا لے کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہم سے ہمیشہ راضی رہنا، ہمیں گناہ کبیرہ سے بچانا، ہر اس گناہ سے بچا لینا کہ جس سے بخشش ہماری مشکل ہو جائے، جس کی بخشش نہ ہو سکے۔ یا اللہ ہم بشر ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں تو ہم سے ہونی ہیں، لیکن معاف کرنا تیری شان ہے۔ یا اللہ ہم جب بھی توبہ کریں صدق کے دل سے توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں، اور ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اللہ تجھے پسند آ جائے۔ جس قبر میں جائیں اس کی مٹی بھی ہمیں پسند کرے، وہ بھی ہمیں خوش آمدید کرے، خوش آمدید کہے۔ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اور اللہ، یا اللہ ایک دعا ہے جو میرے زبان سے بے اختیاری نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمیں سب مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، اور ہم سے راضی رہنا۔ اگر ہم حساب کتاب کے چکر میں پڑ گئے تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یا اللہ پل صراط سے ہمیں بآسانی گزار دینا، نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمانا، اپنے سائے کے نیچے رکھنا، روز قیامت کی گرمی سے بچانا۔ یا اللہ
ہم پر دنیا اور آخرت اچھی فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ میں آج کا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک خدا حافظ۔